صرف 11 دن قرآن پاک کی یہ ایک آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر اور ایک سورہ مبارکہ صرف 21 مرتبہ پڑھ لو، پھر 12ویں دن انشاءاللہ تعالی غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اگر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ ایک خاص وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن پھر بھی دولت گن نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ اسے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، جب بھی برے حالات چل رہے ہوں تو قرآن پاک کی یہ آیت اور ایک سورت 21 مرتبہ اس طرح سے پڑھ لو، پھر انشاءاللہ عز و جل سب کچھ ملے گا۔ ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، دولت بے شمار مل جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو پوری زندگی مختلف لوگوں سے وظائف ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمارا فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رزق کا یا دولت کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر لاکھوں کا قرض چڑھا ہوا ہے۔ غرض ہر انسان کی پریشانی مختلف ہی ہوتی ہیں۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، چاہے وہ رزق کے مسائل ہیں یا چاہے آپ نوکری کے لیے گھوم رہے ہیں، چاہے آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، دکھ تکالیف ہیں، آپ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ فوراً کر لیں۔ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ جب یہ وظیفہ کرو گے، اس کے فوراً بعد آپ اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھو گے، جیسا کہ آج اس نے وظیفہ کیا اور کل کا دن ہی اس کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اسے پریشانیاں دور ہوتی نظر آتی ہیں۔ پھر چاہے جیسے بھی مسائل ہوں، دولت کے مسائل ہوں، پیسوں کے مسائل ہوں، جس بھی طرح کا رزق کا مسئلہ ہو، سب انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائیں گے۔ یہ اتنا مجرب اور مستند عمل ہے کہ فوری اثر کرتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک کے پاک کلام میں سے ایک سورت کا عمل بتاؤں گا۔ یہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی سب بتائیں گے۔ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کر گھر میں کر سکتے ہیں، یا آپ کام پر ہی یا جاب پر ہیں تو وہاں پر کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ اسے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ بھی قسمت بدلنا چاہتے ہو اور فوراً ڈھیروں مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی غیبی طریقوں سے مدد فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے کی شدید کمی ہے اور اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ آپ لوگ پائی پائی کے بھی مقروض ہو چکے ہیں، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں اور ڈھیروں رزق یعنی مال و دولت آ جائے اور آپ بھی امیر بن جاؤ، پھر آپ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو پھرو، اچھے اچھے ہوٹلوں سے کھانا کھاؤ، آپ کے پاس بھی بڑا اور عالیشان محل نما گھر ہو، آپ لوگ بھی رات دن دولت میں کھیلو۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ اسے پڑھنے والا جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے لگتا ہے۔ اگر
آپ لوگ مالی پریشانی میں مبتلا ہیں اور گھر ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ لوگوں کی آمدنی میں پیسے میں مکمل بے برکتی ہو چکی ہے، آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں، رزق میں، مال و دولت میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اگر آپ کوئی چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہیں تو جاب میں بھی آپ کو ترقی ملے گی۔ اس کے علاوہ کاروبار میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، یہ وظیفہ جو بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ اس وظیفے کو 11 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، ان 11 دنوں میں ہی انشاءاللہ تعالی آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو بہت پچھتائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے پر انشاءاللہ میرا رب آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھ کوششوں اور جستجو کے باوجود بھی رزق کے لیے ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں وافر رزق نہیں لکھا اور وہ ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو وہ بہن بھائی ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ جو لوگ اپنے گھروں میں، کاروبار میں بے سکونی اور بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب ان بہن بھائیوں کو بھی بہت زیادہ نوازے گا۔ یہ ایک عمل ہر مشکل، ہر دکھ تکلیف اور پریشانی کے خاتمے کا حل ہے۔ ویسے بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جائز حاجتیں اور جائز خواہشیں بھی دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کا ہر مقصد جو جائز ہوگا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی وہ کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یا گھر میں رشتوں کے مسئلے ہیں، گھر میں 3 جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں لیکن ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، یا پھر بیٹیوں کا رشتہ تو طے ہے لیکن اب اتنے پیسے نہیں کہ ان کی شادی کا مناسب انتظام کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ اس آیت مبارکہ کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی آپ کے سارے کام ہوں گے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں بھی آپ موجود ہوں وہیں سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، بس آپ کو سکون سے بیٹھ کر چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت کسی سے آپ کو بات چیت بالکل نہیں کرنی، یعنی مکمل خاموشی سے ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ خاموشی سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اور پھر موج سے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا میں بھی یہ الفاظ ہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔
جب آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب 101 مرتبہ پڑھ لیں تو 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں گے اس کے فوراً بعد ہی آپ کو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور فضیلتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی طرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا اس کے فوراً ہی بعد آپ کو دعا مانگنی ہے، اور دعا میں سب سے پہلے یا لطیف یا لطیف یا لطیف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام آپ کو الگ الگ پڑھنے ہیں، پھر آپ اپنی مطلوبہ دعا مانگیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ دعا ہمیشہ اس طرح مانگا کریں، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جو بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ دنیا جہاں میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پھر اپنی حاجت بیان کریں، جو بھی دکھ تکالیف ہیں سب کی دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ہو وہ ادھورا ہی رہے گا، اور متعلقہ مسئلے یا حاجت کے حل کی سچی جستجو بھی کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار ختم نبوت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے، ہمیں جھوٹ چغلی اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔